السلام علیکم کلاس۔ آج کے اس لیکچر میں ہم جو چیپٹر نمبر 5 تھا عاملین پیدائش، اس کے جو ریمیننگ کوسچن ہیں وہ ڈسکس کریں گے۔ تو کوسچن نمبر 11 ہے زمین کی 4 خصوصیات تحریر کریں۔ تو پہلی اس کی خصوصیات یہ ہے کہ یہ ہمیں قدرت کی طرف سے کیا ہے، مفت ملی ہے، یعنی یہ قدرتی عطیہ ہے۔ اس کے علاوہ جو زمین کی رسد ہے، سپلائی ہے، وہ محدود ہے۔ اس کے علاوہ زمین کے مختلف ٹکڑے زرخیزی کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں، کیونکہ بعض جگہ ایسی ہوتی ہیں وہ بہت زرخیز ہوتی ہیں اور بعض جگہ بنجر ہوتی ہیں جہاں پہ کوئی چیز نہیں اگتی۔ تو اس لیے کیا ہوتے ہیں کہ زمین کے مختلف جو ٹکڑے ہوتے ہیں وہ زرخیزی کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جغرافیائی اعتبار سے زمین نقل پذیر نہیں ہوتی، یعنی ہم زمین کو کیا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ کوسچن نمبر 12 ہے زمین کی اہمیت کے 4 نکات تحریر کریں۔ تو زمین اشیاء خوراک پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ زمین پر رہائشی و تجارتی عمارتیں تعمیر کی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے کہ مختلف قسم کی معدنیات زمین کے اندر موجود کانوں سے حاصل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ذرائع نقل و حمل زمین پر ہی تعمیر کیے جاتے ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ زمین کی اہمیت کے 4 نکات ہیں جس سے ہم کیا کرتے ہیں، زمین سے فوائد حاصل کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ زمین کی استعداد کار کے 4 عوامل لکھیں۔ تو پہلا عوامل ہے کہ قدرتی عوامل، یعنی طبی خصوصیات، پانی اور آب و ہوا۔ اس کے علاوہ انسانی وسائل ہیں، محل وقوع ہے اور ذرائع نقل و حمل ہیں۔ اس کے علاوہ کوسچن نمبر 14 ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، محنت کی اہمیت تحریر کریں۔ تو پروفیسر مارشل نے محنت کی اہمیت درج ذیل الفاظ میں بیان کی ہے کہ اگر بنجر زمین کا ٹکڑا کسی مستعد اور محنتی شخص کے حوالے کر دیا جائے تو وہ اسے گلزار بنا دے گا، یعنی ایک محنتی شخص ہے، اس کے پاس اگر آپ کوئی ایسی زمین جس پہ کوئی جڑی بوٹی نہیں اگتی تو اگر آپ اس کو دے دیں تو وہ اس کو کیا کر دے گا، گلزار بنا دے گا، باغ بنا دے گا۔ اس کے علاوہ جب یہ کام نااہل انسان کے ہاتھ میں دیا جائے تو وہ زرخیز زمین کے ٹکڑے کو جلد ویرانے میں تبدیل کر دے گا۔ کہ اگر آپ نے زرخیز زمین کا ٹکڑا کسی نااہل نکمے انسان کو سونپ دیا ہے تو وہ کیا کرے گا، اس کو ویرانے میں، کھنڈرات میں تبدیل کر دے گا۔ اس کے علاوہ کوسچن نمبر 15 ہے محنت کی کوئی سی 4 خصوصیات تحریر کریں۔ تو اس میں کیا ہے کہ محنت کو مزدور سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے علاوہ محنت کا ذخیرہ نہیں کیا جا سکتا کہ آپ یہ سوچیں کہ محنت کو ہم ذخیرہ کر لیں، سٹور کر لیں، اس کو بعد میں استعمال کر سکیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ محنت کی قوت سودا بازی کمزور ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ مزدوروں کی پیداواری استعداد میں فرق ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہے محنت کی استعداد کار کو متاثر کرنے والے 4 عوامل تحریر کریں۔ تو اس میں ہے کہ مزدور کی جسمانی صحت اور عام قابلیت، یعنی اس کی جسمانی صحت بھی میٹر کرتی ہے اور اس کی جو ایبیلٹی ہے، جو قابلیت ہے، وہ بھی میٹر کرتی ہے۔ اس کے علاوہ مزدور کے اخلاقی اوصاف، یعنی اس کا اخلاق جتنا کسی بھی مزدور کا اچھا ہوگا وہ زیادہ کامیاب ہوگا، تو یہ بھی میٹر کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کام کے حالات، یعنی کام اگر پراپر اس کو مل رہا ہے تو وہ کیا ہوگا کہ وہ دل لگی کے ساتھ کام کرے گا۔ اگر اسے ایک دن کام ملے اور ہفتہ وہ اسے کام نہ ملے تو اس کی وجہ سے بھی وہ کیا ہوتا ہے کہ اس کی جو موٹیویشن پاور ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ
علاقے کی آب و ہوا، یعنی موسم بہت زیادہ گرم ہو تو پھر بھی کام نہیں کرنے ہوتا، بہت زیادہ سرد ہو تو پھر بھی کام نہیں کرنے ہوتا. تو یہ علاقے کی جو آب و ہوا ہے یہ بھی مزدور کی صلاحیت پر ڈپینڈ کرتی ہے. اس کے علاوہ کوسچن نمبر 17 ہے، سرمائے کی اہمیت کے 4 نکات تحریر کریں. تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ زراعت کی ترقی کا دار و مدار جدید مشینری اور مداخل کے استعمال پر ہے. یعنی آپ جتنی زیادہ جدید مشینری اور وہ ذرائع جو کیا ہیں پروڈکشن کے ہیں، پیداوار کے ہیں، وہ استعمال کریں گے، اچھی قسم کا بیج استعمال کریں گے تو زراعت کی کیا ہوگی، ترقی ہوگی، ڈیولپمنٹ ہوگی. اس کے علاوہ صنعتی ترقی کا دور و مدار سرمائے کی فراہمی پر ہے. جتنا زیادہ کیپٹل ہوگا، سرمایہ ہوگا، وہ صنعت اتنی زیادہ کیا کرے گی، ترقی کرے گی. اس کے علاوہ مختلف قسم کی معدنیات کی دریافت اور ان کی پیداوار کا حصول مشینوں پر منحصر ہے. یعنی جتنی زیادہ ایڈوانس مشینری ہوگی آپ اتنی جلدی ان سے کام بہتر طریقے سے لے سکیں گے. اس کے علاوہ سرمائے کا استعمال مزدوروں کی استعداد کار بڑھانے کا باعث بنتا ہے. اس کے علاوہ کوسچن نمبر 18 ہے، سرمائے کی استعداد کار کے 4 عوامل تحریر کریں. تو اس میں ہے کہ دیگر عوامل پیدائش سے اشتراک پر، تربیت یافتہ مزدوروں پر، جدید آلات پر، سرمائے کے موضوع استعمال پر. یعنی یہ کیا ہیں، اس کے 4 عوامل ہیں. اس کے علاوہ تنظیم کی اہمیت تحریر کریں. تو پروفیسر سٹونیئر اینڈ ہیگ تنظیم کی اہمیت کے بارے میں لکھتے ہیں، آجر یا ناظم اور دیگر عاملین پیدائش میں بنیادی فرق یہ پایا جاتا ہے کہ زمین، محنت اور سرمایہ کرایہ پر حاصل کیے جا سکتے ہیں، لیکن تنظیم جو آرگنائزیشن ہوتی ہے یہ کرائے پر حاصل نہیں کی جا سکتی. یعنی آپ پیسہ دیں، زمین بھی لے سکتے ہیں، پیسے کے بدلے محنت بھی آپ یوٹیلائز کر سکتے ہیں، سرمایہ کا بھی حصول کر سکتے ہیں، لیکن جو تنظیم ہوتی ہے اس کو کرائے پر آپ حاصل نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ آجر کے 4 فرائض تحریر کریں. تو کاروبار کا خاکہ تیار کرنا، عوامل پیدائش کا اشتراک، کاروبار کا انتظام کرنا، دیگر عوامل کے معاوضے ادا کرنا. یہ کیا ہیں، آجر کے 4 فرائض ہیں. اس کے علاوہ عاملین پیدائش کون کون سے ہیں، یہ 4 طرح کے ہیں: زمین، محنت، سرمایہ، تنظیم. یعنی لینڈ، لیبر، کیپٹل اور آرگنائزیشن. تو آج کے لیے اتنا ہی. آپ نے ان تمام سوال کو یاد کرنا ہے اور نیچے کمنٹ سیکشن میں آپ نے اس کا فیڈ بیک بھی دینا ہے. وش یو آل دی بیسٹ.